مخالف فریق کافی عرصے سے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہائی کورٹ تک یہ مقدمہ گیا ہوا تھا. ہائی کورٹ میں بھی ناکامی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ریکارڈ تبدیل کرنے کی کوشش کی اور وہاں جس طرح کے پاکستان میں طریق ہے یہ مل کر ساز باز کر کے اور اس کو ریکارڈ کو تبدیل بھی کروا لیا اپنے نام، لیکن بہرحال مقدمہ بھی چل رہا تھا. کیونکہ کافی ٹینشن تھی ڈی پی او کو. جب جماعت نے رپورٹ کی تو ڈی پی او نے صاف لفظوں میں معذرت کر لی کہ میں مخالف فریق کو ناراض نہیں کر سکتا. بہرحال ان کی مریم خاتون صاحبہ کی وفات کے بعد ان کو قریبی جماعت شیر گڑھ ذیلیہ میں تدفین ان کی گئی ہے، اور جو ملزم تھا وہ پولیس کی مدد سے ہی فرار ہو چکا ہے جس نے ان کو شہید کیا. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پسماندگان میں خاوند کے علاوہ. بڑے بیٹے کی عمر 9 سال ہے، 4 سال، اور بچی ہے ماریہ پروین 6.5 سال. اور بچہ ہے 5.5 سال کا. دوسرا جنازہ ہے مکرم عظیم النساء صاحبہ اہلیہ مکرم بہادر خان صاحب درویش مرحوم قادیان کا. یہ 3 دسمبر 2011 کو وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ منگیر صوبہ بہار کی رہنے والی تھیں اور حضرت میاں شادی خان صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بہو تھیں. بچپن سے ہی قادیان جانے کے لیے دعا کرتی تھیں اور اس کے لیے آپ نے ایک لمبی نظم بھی کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سنی اور شادی کے بعد 1952 میں قادیان آ گئیں. نظم کا ایک شعر اس طرح سے ہے: دعائے آرزو یا رب عاجزہ عظیم النساء کی، دکھا دے جلد بستی قادیان دارالعلماء کی. تو آپ نے خاوند کے ساتھ زمانہ درویشی ہر قسم کے نامساعد اور کٹھن حالات کے باوجود نہایت وفا اور اخلاص کے ساتھ گزارا، اور میاں کی وفات کے بعد 29 سال کا طویل عرصہ نہایت صبر اور شکر کے ساتھ بیوگی کی حالت میں قادیان کی مقدس سرزمین میں مقیم رہیں. بچوں کی کچھ تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھتی تھیں. انہیں بڑے عمدہ رنگ میں قرآن کریم پڑھایا کرتی تھیں. ان کی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ ہے مکرم سلیمان احمد صاحب مرحوم مبلغ انڈونیشیا. یہ ان کی وفات 1 دسمبر 2011 کو ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل کی بیماری کی وجہ سے وفات ہوئی. 1953 کی ان کی پیدائش تھی. 1978 میں انہوں نے بیعت کی. 1979 میں جامعہ احمدیہ ربوہ میں فصل الخاص میں داخل ہوئے. جولائی 1985 میں مبشر کا امتحان پاس کیا اور واپس انڈونیشیا آ گئے. ان کا تقرر بوگور میں ہوا اور بعد میں ان کے مختلف 9 مقامات پر خدمت کی توفیق ملی. وفات کے بعد ان کے وقت جماعت بنڈونگ میں متعین تھے. ان کی اہلیہ کے علاوہ ان کے 3 بچے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. چوتھا جنازہ ہے الحاج ڈی ایم کالوں صاحب سیرا لیون کا. یہ 26 نومبر 2011 کو مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے غربت میں آنکھ کھول لی تھی اور کہا کرتے تھے کہ 15 سال کی عمر تک وہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، مگر علم سے محبت نے ان کی کامیابیوں قدم چومے اور نوجوانی میں سیرا لیون پروڈیوس مارکیٹنگ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر ہو گئے. خود پڑھے، تعلیم حاصل کی. بڑے خوش اخلاق، ملنسار اور مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مخلص انسان تھے. ان کے پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. اور آپ کی اہلیہ حاجیہ سلمہ کالوں صاحبہ سیرا لیون میں بطور نیشنل صدر لجنہ معلّہ توفیق پا رہی ہیں خدمت کی. آپ کے ایک بیٹے ٹومی کالوں صاحب ہیں جو یہاں رہتے ہیں، سابق صدر خدا ملندیہ بھی ہیں، رہ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی اولادوں میں بھی جاری رکھے.
इन सबका नमाज जनाजा इंशाअल्लाह नमाज के बाद अदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।